بیت القرہ باقاضی میں 27 نومبر 2025 کو چوتھا مظاہرہ خلل زیر سرپرستی قاضی شمس الہدیٰ رحمانی ہوا۔ مختلف عمر اور علاقوں کے قرائے کرام نے مختلف لہجوں میں فن کا مظاہرہ کیا۔ نظامت قاری ریاض مظہری نے کی۔ قراء کو اعزاز و اکرام سے بھی نوازا گیا۔ پروگرام بعد عشاء شروع ہو کر شب 1 بجے محفل کے صدر قاضی شمشیر عالم کی دعا پر تمام ہوا۔ پیش ہے لرن آن لائن ود فیضان خان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، اما بعد، وقد قال سبحانه وتعالى وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر صاحب، حضرت ناظرین جلسہ، یہ محفل بہت مبارک محفل ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ کائنات کی مبارک ترین محفل ہے کہ جس میں حق تعالیٰ کے کلام کو سننے کے لیے اور سنانے کے لیے لوگ اکٹھا اور جمع ہوئے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کے گھر میں کچھ لوگ بیٹھ کر قرآن کا مذاکرہ کرتے ہیں تو فرشتے ان کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، سکینہ ان پر نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی مجلس ہے اور اسی کے استعداد کے ساتھ ہمیں اس میں شرکت بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ہم تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب بقدر استحضار اور بقدر اخلاص ہوتا ہے۔ گرچہ یہ مجلس قرآن سننے سنانے کی ہے، کسی نے قرآن ہی کی فضیلت کے حوالے سے کچھ دیر گفتگو کے لیے مجھ سے کہا گیا ہے، بڑی گرچہ مختصر سے مجلس ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں بڑی عظیم شخصیات اور محترم شخصیات جو میرے اساتذہ کے درجے میں ہیں، اور خاص طور پر حضرت مولانا قاری ریاض صاحب دعوت برکاتہ، جن کی ماتحتی میں 2 سال تجوید اور قرائت کی تعلیم حاصل کی دارالعلوم ندوۃ العلماء نے، ان کے سامنے کچھ لب کشائی کرنا بڑی جرأت کی بات ہے۔ اب تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے منہ سے کچھ ایسی بات کہلوا دے جو اس کے کلام کے شأن شان ہو۔ اب تعالیٰ نے قرآن پاک حضرت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ کوئی پہلی کتاب نہیں تھی جو تعالیٰ نے نازل فرمائی کسی نبی پر، کسی رسول پر، بلکہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ صحیفے نازل فرما چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، کتاب دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، زبور دی حضرت داؤد علیہ السلام کو، انجیل دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن کسی کتاب کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں فرمایا۔ اسی وجہ سے تمام کتابیں زمانے کی تسبرد کا شکار ہو گئی اور ان امتوں کے جو علماء تھے ان کی ہوائے نفس کا شکار ہو گئی، تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی، اور علماء نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ لفظی تحریف بھی ہوئی، معنوی تحریف بھی ہوئی، یہاں تک کہ اللہ کی کتاب کی ظاہری شکل بھی بدل گئی، اس کی شریعت کی بھی شکل بدل گئی، اور زمانہ ایسا آیا کہ اگر کوئی جاننا چاہتا کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے تورات کیسی نازل فرمائی تھی، یہ زبور کیسی نازل فرمائی تھی، اس کے حقیقی الفاظ کیا تھے، حقیقی معانی کیا تھے، تو اس کا جاننا بھی مشکل ہو۔ تحقیق اور جستجو کے بعد بھی اس کو جانا نہیں جا سکتا تھا، لیکن یہ کلام اللہ جس کو قرآن کریم کہتے ہیں، فرقان حمید کہتے ہیں، ان تمام کتابوں میں آسمانی اس کی خصوصیت اور فضیلت اور اس کی برتری کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ صرف میں ایک ہی نقطے کی طرف اشارہ کروں گا کیونکہ بڑے قرآن یہاں تشریف فرما ہے اور ہم لوگ
سراپا شوق بنے ہوئے ہیں کہ ان کی تلاوت سے محظوظ ہوں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے لیے جو آیت نازل فرمائی، اس میں جو لفظ استعمال فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر کو یاد کیا، نازل فرمایا ہے۔ ہم نے ذکر کو یعنی نصیحت کی چیز کو، یاد کرنے کی چیز کو ہم نے نازل فرمایا۔ قرآن کا لفظ نہیں کہا، کتاب کا لفظ نہیں کہا، ذکر کا لفظ، نصیحت کی چیز اور یاد کرنے کی چیز۔ جو غور کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ یہ لفظ بول کر بتانا چاہتے ہیں کہ اس کتاب کے نقوش بھی باقی رہیں گے، اس کے حروف اپنے تمام نقطوں کے ساتھ اور حرکات کے ساتھ باقی رہیں گے، اور اس کا ترجمہ، اس کے معانی باقی رہیں گے، اس کا مفہوم، اس کا مراد باقی رہے گا، اور اس کے ذریعے جو شریعت دی جا رہی ہے، جو تعلیم دی جا رہی ہے، وہ باقی رہے گی۔ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس آیت میں، صرف لفظ ذکر استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا وعدہ فرمایا۔ ایسا نہیں کہ قرآن کے الفاظ تو باقی رہیں، اور بہت سی کتابوں کے آسمانی بہت سے الفاظ آج بھی باقی ہیں، ان کے معانی بدل دیے گئے ہیں، ان کے مفہوم و مراد کو بدل دیا گیا ہے، اور جو صحیح تعلیم تھی اس کی شکل بدل دی گئی ہے، لیکن قرآن کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اس کے حروف اور نقوش کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوتا تو حروف اور نقوش باقی رہ جاتے اور اس کی تعلیمات تبدیل کر دی جاتی، اس کے معانی اور مفاہیم کو تبدیل کر دیا جاتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی اس موقع پر ہمیں یاد آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت تک ایک جماعت میرے حق کی ایسے رہے گی جو ہمیشہ حق پر رہے گی، اور گمراہ لوگوں کی طرف سے جو کچھ بھی حق میں آمیزش کی جائے گی وہ جماعت اس کو اس سے دور کرتی رہے گی۔ قرآن پر بھی بہت حملے ہوئے، اس کے معنی اور مفہوم کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی، اور بہت سے خود اسلام میں ایسے فرقے پیدا ہوئے جس نے قرآن آیات سے وہ مفہوم اور مراد اور مطلب بیان کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا ہم کو، اور آپ کے صحابہ نے بتلایا تھا۔ لہذا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو معیار بنا کر اور آپ کے صحابہ کی شخصیات کو معیار بنا کر ہم نے قرآن کی ہمیشہ انہی معانی اور مفاہیم کی طرف رجوع کیا جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے، اس کے رسول کی مراد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ اس امت میں ایسی کتاب دے دی جس کے حروف اور معانی دونوں کی حفاظت کا وعدہ کر دیا، جس سے یہ دین ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا، قیامت تک اس دین میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ اس طور پر کہ کہتے ہیں پوری دنیا اور پوری امت اسلامیہ ایسی ہو جائے کہ اس کے قرآن کی حقیقی معنی معلوم نہ ہو، اس کی حقیقی تعلیمات معلوم نہ ہو، ایسا قیامت تک نہیں ہو سکتا، کیونکہ نہ صرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ فرمایا قرآن کی حفاظت کا، بلکہ اپنے نبی کے زبانی ایسی پیشین گوئی بھی جاری فرما دی جو اس چیز کی ضامن ہے۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ اپنی تفسیر میں ایک روایت نقل کی جو قرآن کی فضیلت سے بڑی اہمیت رکھتی ہے، بڑا تعلق رکھتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تورات کا مطالعہ کر رہے تھے، کہ اس میں سے ایک امت کا ذکر آیا کہ جو اللہ کی کتاب کو پورا کا پورا اپنے سینے میں محفوظ کر لے گی اور حفظ کر لے گی، یاد کر لے گی۔ یہ بھی یاد رکھیے اور محفوظ رکھیے کہ قرآن کے علاوہ دیگر جو کتابیں ہیں تو پچھلی امتوں کے لوگوں میں اس کتابوں کو پورا اس طرح سے حفظ کرنے کا رواج نہیں تھا جیسا کہ امت اسلامیہ، امت محمدیہ میں پورے قرآن کا حفظ کرتا ہے۔ ایسا حفظ کہ آدمی ایسے حفاظ پیدا ہوئے اور ابھی بھی موجود ہیں اللہ کے فضل سے، جو 2 رکعت میں پورے قرآن شریف کی تلاوت کر لیں، ان کو کہیں اٹک اور جھجک محسوس نہ ہو، کوئی غلطی نہ آئے، ایک شب میں قرآن پاک ختم کر دیں۔ اور ایسے لوگوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ابھی بھی موجود ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی، پچھلی کتابیں جو تھیں اس میں انبیاء کو اللہ کی کتاب، انبیاء تو انبیاء ہیں اور مرسلین تو مرسلین ہیں، ان کو تو ضرور یاد رہتا تھا پورا اللہ کا کلام، لیکن
उनके उलमा में भी पूरी किताब के हिफ्ज का रिवाज नहीं था, और आवाम का तो कहना क्या। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी उम्मत की फजीलत तौरात में पढ़ी तो अल्लाह ताला की बारगाह में फौरन 10 बदुआ हुए और अर्ज किया कि ए अल्लाह ये फजीलत मेरी उम्मत को अता फरमा दे। तो हक ताला की तरफ से इरशाद हुआ कि नहीं, ये फजीलत तो मैं अपने हबीब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा की तकदीर में और उनकी उम्मत की तकदीर में लिख चुका, ये फजीलत मैं उनको दे चुका। तो इस उम्मत की भी ये फजीलत, इसके नबी की ये फजीलत कि ये किताब वो है कि जो आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह आए दिन अखबारात में खबरें आती हैं कि 7 साल के बच्चे ने पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया, 8 साल के बच्चे ने, 10 साल के बच्चे ने पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया। तो ये इस कुरान से निस्बत और इस उम्मत से निस्बत और इस नबी से निस्बत हमारे लिए बहुत बाइस शुक्र है कि हम अल्लाह ताला की बारगाह में इसका शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला का ये सुन्नत है और ये निज़ाम है कि शुक्र अदा किया जाता है तो अल्लाह ताला मज़ीद नवाजते हैं, और कुफरान नेमत की जाती है तो अल्लाह ताला की तरफ से सब वाइद है। अल्लाह ताला हमें हकीकी तौर पर इस नेमत का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।